اور میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، میں نے خبرے بلبل سب اس کی تقدیس کے گیت گائیں، اور حشرات الارض تک اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود نیند کے خراٹوں میں ہو، تو خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو پنج گانا سجدوں کی توفیق نصیب ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حضور بندوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا۔ آج کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس دن نہیں چاہے گا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس دن تو وہ جھکنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر اللہ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں میں بھی وہاں، اور اس صف پہ رحمتیں نہیں لعنتیں برس رہی ہوں، تو کیا بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں سجدوں کی توفیق نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بد نہیں کرتا، چاند سورج کو اس کے آنگن میں روشنی ڈالنے سے روکتا نہیں، ہواؤں کو آکسیجن کو نہیں روکتا، جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا، اسے اپنے حضور جھکنے کی توفیق نہیں دیتا، تو اس کی جناب سے سجدوں کی توفیق مانگو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے زندگی کو سجدوں سے آباد رکھتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے، وہ چوپایوں سے بدتر کہلائے گا جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا نہیں جانتا۔ یہ درخت حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، یہ مینڈک تشہد کے عالم میں، حشرات الارض سجدے میں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت کو تمام عبادات کا جامع بنایا گیا، اور جسے نہ سجدہ نصیب ہے نہ قیام اور رکوع اس کی حضور نصیب ہے تو پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر چلا جائے گا۔ امام غزالی بولے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں، ایک مخلوق وہ ہے کہ جس میں فہم و شعور، عقل و ادراک نہیں رکھا گیا، صرف شہوات رکھی گئی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوات نہیں رکھی گئی، فہم و ادراک رکھا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں عقل و خرد بھی رکھی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جس میں صرف شہوات ہیں وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں۔ جن میں عقل و شعور اور فہم رکھا گیا، شہوات نہیں رکھی گئی، وہ فرشتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی شہوات کو، خواہشات نفسانیہ کو قابو میں کر لیتا ہے اور عقل و خرد سے کام لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر کہلاتا ہے، اور اگر یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بہتر۔ تو ہم اس دو راہ پہ کھڑے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا رستہ بھی بتا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے معروم نہیں رکھا، یہ واضح میں رکھی ہے۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، کبھی بھی حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور فطری اور جبلی ہدایت اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں رکھی ہے، بلکہ یہ ہدایت جو جبلی ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، ان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو اس کے نیچے پھر انڈے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر 21 دن تک ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت، گرمی اور توجہ مبذول کرتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بطخ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب مرغی ان انڈوں کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت اور توجہ دیتی ہے، 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہونے لگتی ہے۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ تھے
تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں؟ سبحان اللہ۔ 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، جو سیکھنا تھا سمجھنا تھا وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ تو چند دن تو گھر والوں نے بطخ کے بچوں کو اور مرغی کے بچوں کو مرغی سمیت باہر نہیں جانے دیا، چھوٹے ہیں ابھی، کوا مضبوط نہیں ہے، کوئی کوا اچک لے گا، بلی اٹھا لے گی، کوئی گرج اٹھا کے لے جائے گی۔ 2 4 5 دن کے بعد جب ان کے کوا تھوڑے مضبوط ہونے لگے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکالا، کھلی جگہ آئی، اس کے آگے جوہر آ گیا۔ جب تالاب آیا تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تالاب میں چھلانگیں لگا کے تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ بطخ کے بچوں کو مرغی نے بتایا نہیں، ماں کو انہوں نے دیکھا نہیں، کس نے کہا کہ تم تیرو گے ڈوبو گے نہیں، یہ بازیچہ ہے تمہارا؟ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر ایک چیز کے سینے میں رکھی۔ تو جس نے بطخ کے بچے کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے تو کیا انسان کو محروم رکھے گا؟ حضور کی مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے، ایک صحابی کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ ایک امر آخر ہے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ اب آقا کریم بیٹھے تھے، وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے بیٹھ گئے، تو میرے حضور نے کہا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ۔ وہ اٹھے تو قریب آ گئے، حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ، حضرت وابصہ اور قریب آ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ، حضرت وابصہ خود کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب آ گیا نا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے نا، میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔